السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ قابل احترام میرے محترم ناظرین، اللہ پاک جل شانہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ صبح کا سورج کا نکلنا ایک پیغام دیتا ہے کہ کوئی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ مغرب کی لالی ایک پیغام دیتی ہے کہ کوئی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہماری خالق ہے، ہم سب اس کی مخلوق۔ اللہ پاک جل شانہ ہمارے مالک ہیں، ہم سب اس کی مملوک ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ ہمارے رازق ہیں، ہم سب اس کی مرزوق ہیں۔ ہماری زندگی موت ایک ذات کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ہماری عزتیں ذلتیں ایک ذات کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ہماری خوشی غم ایک ذات کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے انسان کے لیے دو راستے دیے۔ ایک راستہ اللہ تک جاتا ہے، اس کے رسول تک جاتا ہے، عزتوں تک جاتا ہے، کامیابیوں تک جاتا ہے، بلندیوں تک جاتا ہے، جنت تک جاتا ہے۔ دوسرا راستہ ناکامی تک جاتا ہے، ذلتوں تک جاتا ہے، پریشانیوں تک جاتا ہے۔ ایک راستہ ہے جو کامیابی تک جاتا ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ دین کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے۔ اب دین کی محنت میں پہلی محنت کلمے کی محنت ہے۔ کلمے کا مقصد اللہ پاک جل شانہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین ہماری دلوں میں آ جائے، اور ساری مخلوق سے اللہ کے حکم ارادے کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہماری دلوں میں آ جائے۔ یہ کلمہ یقینوں کی تبدیلی کا کلمہ ہے۔ ہمارے دلوں کے یقین ٹھیک ہو جائیں، ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہو جائیں، ہمارے دلوں کے جذبے ٹھیک ہو جائیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کلمہ جنت کی قیمت ہے۔ اب دیکھیں، گوشت والے کو گوشت کے پیسے دیے تو کیا دیں، اور سبزی والے کو سبزی کے پیسے دیے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کلمہ جنت کی قیمت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس شخص کو اللہ پاک جل شانہ نے زندگی دی، اور اس زندگی میں اللہ رب العزت نے اپنے سب سے خزانہ، جتنے بھی اللہ پاک جل شانہ کے خزانے ہیں، ان سب خزانوں میں جو اللہ رب العزت کا سب سے بہترین خزانہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ، وہ انسان دنیا کے اندر خوش نصیب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ ایک طالب علم کو خواب میں آئے، تو طالب علم نے گزارش کی، حضرت اللہ پاک جل شانہ نے قبر میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے ساتھ بہت بہترین معاملہ کیا، مگر مجھ سے زیادہ رحم والا معاملہ، عنایت والا معاملہ میرے گھر کے سامنے ایک لوہار اس کے ساتھ کیا۔ صبح کو وہ طالب علم گھر سے نکلا، اس لوہار کے گھر پہنچا اور اس کے گھر والوں سے دریافت کیا کہ آپ کے لوہار کا ایسا کیا عمل ہے جو اللہ رب العزت
نے اس کو بہت زیادہ مقام دیا، بہت زیادہ عزت دی۔ تو اس کی گھر والی نے گزارش کی کہ ایسا کوئی خاص عمل تو نہیں، وہ پورا دن لوہار کا کام کرتے تھے۔ ایک بات تھی، جب وہ اپنی دکان پہ کام کرتے تھے، اپنے دکان پر لوہے کو گرم کر کے اس کو توڑتے تھے، تو جب اللہ اکبر آذان کی سنتے تو ہتھوڑا اگر پیچھے ہوتا تو ہتھوڑے کو وہیں پہ چھوڑ دیتے، اگر ہتھوڑا آگے ہوتا تو ہتھوڑے کو آگے چھوڑ دیتے۔ ایک یہ عمل تھا۔ اور دوسرا، جب وہ گھر پر آتے، تھک کر کام سے آتے، تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کے گھر کو دیکھتے اور کہتے کہ کتنا خوش نصیب ہے عبداللہ بن مبارک جو پورا دن لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور دین کی محنت میں لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے، اور لوگوں کو جس مقصد کے لیے اللہ جل شانہ نے دنیا میں بھیجا اس مقصد کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اور اس کام کی قدر کی اور اس کام کے لیے طلب پیش کی، تو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام دیا دوستو۔ تو ہم دنیا کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں ایک شاندار آخرت بنانے کے لیے آئے۔ دنیا تو ویسے بھی دوستو گزر جائے گی، تھوڑی سی زندگی ہے، اس زندگی کو بنانا ہے۔ ایک مقصد پتہ چلا، ہر کسی کو اپنا مقصد پتہ چل جائے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، انسان کا مقصد کیا ہے، انسان دنیا میں کیوں آیا، اس کو کس مقصد کے لیے بھیجا گیا۔ تو انسان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ پہچانے، اپنے رب کو پہچانے کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ ہر کسی سے تعلق بنانے کے لیے ہم پیچھے لگے ہوئے، اور اپنے رب کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے۔ تو قابل احترام ناظرین، اس مقصد کو ہم جب پہچانیں گے اور اس مقصد پر جب ہم لگیں گے، اللہ رب العزت کے بھی ہمارے لیے راستے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو اللہ سے ملنا پسند کرتے ہیں اللہ بھی ان سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ تو موت اللہ سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک ملاقات ہے۔ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے، آج ہم اس مقصد سے ہٹ کر اپنی زندگی میں زندگی بناتے رہے۔ تو کسی شاعر نے فرمایا، مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ تو ایک شکاری نے ایک پرندے کو گھونسلے سے اٹھایا اور اس کو ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ اب اس پرندے کو بند کر کے دو برتن رکھے، ایک میں دانہ ایک میں پانی۔ اب وہ پرندہ وہی کھائے وہی پیے اور اسی جگہ پہ پھڑ پھڑائے۔ جب وہ جوان ہوا تو اس کو باہر نکال کر کہنے لگا کہ چلا جا۔ تو وہ پرندہ مایوس ہو کر کہنے لگا، تاب پرواز نہیں، مجھے اڑنا نہیں آتا، راہ چمن یاد نہیں، اور مجھے اپنے گھر کا پتہ نہیں، اور مجھے اپنے گھونسلے کا پتہ نہیں۔ تو آج میرے ناظرین، آج امت کا یہ حال ہے کہ امت کو پتہ نہیں کہ کیوں اللہ جل شانہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، کیا مقصد ہے ہمارا دنیا میں آنے کا۔ اس مقصد پر ہم لگ جائیں، اس رب کی چاہت والی زندگی پر آ جائیں، تو حالات ہماری چاہت کے ہوں گے۔ جو لوگ اللہ کی پسند کو، اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنائیں گے، وہ کہاں ہوں گے دوستو، کہاں ہوں گے؟ ذرا سوچیں۔ اللہ رب العزت کا ولی بولے اللہ رب العزت اس پہ فیصلے فرما دیتے ہیں۔ یہ یقین دل کا بن جائے کہ کس رب نے ہمیں کیوں بھیجا۔ فرماتے ہیں جگاجی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ کتنے بادشاہ آئے، کتنے فقیر آئے، کتنے غریب آئے، کتنے امیر آئے، دنیا سے رخصت ہو کے چلے گئے، اور کامیاب کون ہو گئے؟ جس نے اپنے رب کو پہچانا، وہ کامیاب۔ تو کامیابی اللہ رب العزت کے نزدیک وہ ہے
جو اپنے رب کے حکم کو مان کر اپنی زندگی گزارے۔ تو دین کے لیے کوئی مشقت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی حال آئے، تو ہمارا پہلا دھیان اس رب کی طرف جائے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ تو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ یہ امتحان کی ایک جگہ ہے، یہ ایک امتحان کی جگہ ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ تو میرے محترم ناظرین، میں خود بھی کوشش کروں گا کہ اپنے رب کا بندہ بن کر زندگی گزاروں، اور آپ کے پاس بھی یہی درخواست لے کر آئے ہیں کہ اپنے رب کے بن کر اپنی زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔